वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप इन्हें वहाँ जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप सबक नंबर 15 को पढ़ोगे। तो सबक नंबर 15 का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। सिपह सालार यानी कि फ़ौज का सरदार। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, यानी कि 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका मौजू टॉपिक था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए थे। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सबने तलबा यानी कि स्टूडेंट्स की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में आप कुछ बताइए। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। ताजिर यानी कि व्यापारी बनकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी, कायम की थी। अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे थे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों पर ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बास हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतज़ामात अपने हाथों में ले लिए, यानी कि मुल्क के सभी इंतज़ामातों को अपने हाथों में ले लिया। 1837 में जब बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी। अंग्रेज़ बादशाह को वजीफ़ा देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। बादशाह के ऊपर किसका हुक्म चलता था? कंपनी के अफसरों का चलता था। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया। आमिर ने फ़ौरन कहा, तो क्या इतने से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई? अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम की थी। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह ज़फ़र को भी अवाम यानी कि जनता की हालत का इल्म था, मालूमात थी। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जदोजहद में लगे हुए थे। आमिर ने कहा, अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज़ इन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। उन्होंने अपने अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया था। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किले पहुँचे। बहादुर शाह ज़फ़र को अपना शहंशाह बना लिया। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वे उनकी कमान संभाल लें। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ौज हो गई थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस फ़ौज ने बगावत की थी अब वो बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे।
ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، یعنی کہ اس کا مینجمنٹ پکا اور پختہ نہیں تھا۔ ان کے پاس وسائل یعنی کہ سامان کی بھی کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹے، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سرِ عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھجوا دیا گیا، یعنی کہ اپنے ضلع سے باہر بھجوا کر رنگون بھجوا دیا۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی۔ 9 دسمبر 1862 کو ان کی وفات ہو گئی بہادر شاہ ظفر کی، اور انہیں رنگون میں ہی دفن کر دیا گیا۔ عامر نے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن ہی نہ آ سکے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائیں۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ان کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ ابو، آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی۔ میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے، عامر نے کہا۔ بچوں، ایگزام میں آپ سے الفاظ معنی بھی پوچھے جائیں گے، آپ کو ان کو لکھ کر اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ موضوع کہتے ہیں وہ مسئلہ جسے بنیاد بنا کر کچھ کہا یا لکھا جائے۔ سپہ سالار، فوج کا سردار، حیرت زدہ یعنی کہ حیران، برائے نام یعنی کہ نہ ہونے کے برابر، نجات چھٹکارا، بغاوت نافرمانی، سربراہی یعنی کہ سرداری، بدسلوکی برا برتاؤ، منظم یعنی کہ باقاعدہ، وسائل یعنی کہ وسیلے کی جمع ذرائع، سرِ عام، عوام کے سامنے، غدر بغاوت کو کہتے ہیں، جلا وطن دیش سے نکالا ہوا، باقیات یعنی کہ بچی ہوئی چیزیں، ہمکنار ہونا یعنی کہ ملنا، فراہم کرنا یعنی کہ جمع کر دینا یا پہنچانا۔ چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے پڑھ کر بتاتی ہوں۔ سوال نمبر 1، عامر نے جس ڈرامے میں حصہ لیا اس کا موضوع کیا تھا؟ جواب، عامر نے جس ڈرامے میں حصہ لیا اس کا موضوع پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار تھا۔ سوال 2، ملک میں انگریزوں کے خلاف کون لوگ جنگ کر رہے تھے؟ جواب، ملک میں حکومت کے خلاف بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تاتیا ٹوپے وغیرہ لوگ جدوجہد کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3، میرٹھ کے سپاہیوں نے لال قلعے پہنچ کر بہادر شاہ ظفر سے کیا درخواست کی؟ جواب، میرٹھ کے سپاہیوں نے لال قلعے پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھال لے۔ سوال 4، انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ جواب، انگریز فوج دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی تھی۔ انگریزوں کے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے جو ایک ایک خبر انہیں دے رہے تھے، اور ہندوستانی فوج کے پاس وسائل کی کمی بھی تھی، جس کی وجہ سے انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سوال 5، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے ان کے مزار پر کس خواہش کا اظہار کیا؟ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے بہادر شاہ ظفر کے مزار پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کیوں بھیجا گیا؟ بہادر شاہ ظفر پر سپاہیوں کو بغاوت کرنے کے لیے اکسانے کا الزام لگا کر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں جلا وطن یعنی کہ دیش سے باہر کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ابھی سبق کے فل اپس ہیں جو کہ آلریڈی فل ہیں۔ میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔
انگریز ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھال لیں۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں کس زمانے کا ذکر ہے، خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ میں جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ پریزنٹ ہے، زمانہ حال ہے۔ مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی، پاسٹ ہے، یعنی کہ زمانہ ماضی۔ یہ سب باتیں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، یعنی کہ فیوچر، زمانہ مستقبل۔ اب یہاں پر دو مثالیں دینی ہیں، ماضی حال اور مستقبل کی۔ تو ماضی یعنی کہ پاسٹ، میں نے کھانا کھایا، ساحل سوم گھومنے گیا تھا۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ پانی پی رہی ہے۔ حال ہو گیا، مستقبل، لیلا اسکول جائے گی، فرحہ پاپا کو فون کرے گی۔ محاوروں کا جملوں میں استعمال، قدم اکھاڑنا، قدم اکھڑنا۔ ہندوستانیوں کی ہمت دیکھ کر انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فوج کم ہونے پر بھی سپاہیوں نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک نہ سننا، پولیس نے چور کی ایک نہ سنی، بھاری پڑنا۔ اکثر زیادہ بولنا اپنے آپ میں بھاری پڑتا ہے۔ جھانسی کی رانی، میچنگ کرنی ہے، سبھاش چندر بوس، لاسٹ کے اندر ہے سبھاش چندر بوس۔ تانتیاں ٹوپے یہ ہیں، بابو کنور سنگھ یہ ہیں، بہادر شاہ ظفر فرسٹ ہیں، سب سے پہلے ہیں، بیگم حضرت محل یہ ہیں۔ یہاں پر کچھ سینٹینس ہیں اور یہ جو رنگین لفظ ہیں آپ کو ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ عامر آج بہت خوش تھا، خوش کا متضاد ناراض۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے تھے، حالات کا، زندگی کا، موت۔ سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی، تعریف کا برائی۔ ابو نے جواب دیا، جواب کا متضاد سوال۔ انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، ناپاک کا پاک۔ اونے پونے داموں پر خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے، خرید کا بیچ۔ پہلی جنگ آزادی 1857 پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ پہلی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں بہت سے ہندوستانی شہید ہوئے۔ یہاں پر لکھ دو گے میں۔ یہ انگریزوں کے خلاف اپنے وطن کو آزاد کرانے کی جدوجہد تھی۔ اس جنگ میں ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ یہ جنگ اتحاد کی ایک مثال قائم کرتی ہے، یعنی کہ آپسی میل جول کی۔